رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. وقال الله جل وعلا في شأن حبيبه وعظمة رسوله إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کوئی انسان ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، وہاں کے رہنے والوں کی عادتیں الگ ہوں گی، ان کے بات کرنے کا انداز الگ ہوگا، ان کی زبانیں الگ ہوں گی، رہن سہن کا معاملہ الگ ہوگا، مگر ساری دنیا کے لوگوں میں ایک چیز مشترکہ طور پہ پائی جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے پریشانیوں کا شکوہ کرنا، پریشانیوں کی شکایت کرنا۔ آپ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کے رہنے والے سے پوچھیں، تھوڑی دیر ملاقات کریں، کچھ دیر گفتگو کے بعد وہ اپنی پریشانیوں کا ذکر بھی کرنا شروع کر دے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اپنی پریشانیوں کا ذکر نہ کرے۔ یہ پریشانیاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم قرآن مجید سے رجوع ہوں، قرآن مجید سے پوچھیں، قرآن مجید سے استفادہ کریں کہ مالک و مولا تیرے مقدس کلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس حوالے سے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پریشانی سمجھتے ہیں، اگر کسی کی نوکری نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ کاش میری نوکری مل جاتی تو یہ میرے لیے بڑا بہتر ہوتا۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے اولاد ہو جائے تو یہ میری پریشانی دور کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ کسی کو نوکری ملتی بھی ہے اور اس کی تنخواہ کم ہے تو اس کو یہ شکایت رہے گی کہ کاش میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سارے پریشانیاں، یہ سارے اسباب جس کو ہم پریشانیاں اور مصیبت سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آج کوئی 20-25 ہزار ماہانہ تنخواہ کی نوکری کرتا ہے اور وہ یہ شکایت کرے کہ کاش میری تنخواہ 1 لاکھ ہو جاتی تو میں بڑا اطمینان سے رہتا، یہ بات اس وقت غلط ثابت ہوگی کہ ہم 1 لاکھ تنخواہ رکھنے والے آدمی سے پوچھیں کہ کیا تمہاری 1 لاکھ تنخواہ کی نوکری سے خوش ہو، تو وہ خوش نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ میری اور تنخواہ میں اضافہ ہوتا تو یہ میرے لیے بہتر تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ 20-25 ہزار کمانے والا جو 1 لاکھ کی خواہش میں ہے، وہ 1 لاکھ ملنے کے بعد بھی اس کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے، اس کی خواہش مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ پریشانیوں کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، ہم نے بنا رکھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کے حوالے سے سورہ عنکبوت میں، قرآن مجید میں واضح طور پہ فرماتا ہے
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہم نے تمہارا رزق رکھا ہے اور اس کا وعدہ بھی تم سے کیا ہے۔ تم کو جب رزق جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اور رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ رزق کی اگر تشریح اور توضیح کی جائے تو نیک اولاد ملنا بھی رزق سے بڑھ کر نہیں ہے، آدمی کا سکون اور اطمینان بھی رزق سے بڑھ کر نہیں ہے، آدمی کے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اس کو عطا فرمائی ہے وہ بھی رزق سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نعمتیں میں تم کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ تم تک پہنچے گی، مگر انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان اس پر راضی نہیں ہے، انسان صرف مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو یہ فکر میں رہتا ہے کہ عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی مگر گھر نہیں بنا سکا۔ گھر بنانے والے سے پوچھے کہ کیا تیرے پاس گھر ہے تو اطمینان سے ہے، وہ کہے گا کہ گھر میرا پرانا انداز میں تھا، آج کل نئی نئی عمارتیں بن رہی ہے، اس کے علاوہ بھی میری کوئی نئی عمارت ہوتی، میرا کوئی کمپلیکس ہوتا، اس سے انکم کے ذرائع آتے تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اس انکم کے ذرائع رکھنے والوں سے پوچھے آپ تو کئی عمارتوں کے رکھنے والے ہیں، کیا آپ اس پر مطمئن ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یہ عمارتیں کیا اور زیادہ ہوتی تو میرے لیے بہت اچھا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کبھی کسی معاملے میں مطمئن نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس کی حرص، اس کی لالچ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اب یہ بے چینی، یہ پریشانی سے اگر ہم دور ہونا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا۔ پہلے مسائل بیان کیے، پہلے ایسے یقین کی آیتیں ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اب دیکھیے رزق کے حوالے سے نوکری کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ بنا نوکری کے رزق ملنے والا نہیں ہے، نوکری ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو محنت کرتا ہے اس کا بدلہ ہم اس کو دیتے ہیں۔ انسان کو محنت کرنا ہے، مگر اصل چیز جو دینے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ ہی دینے والا ہے تو ہم بے فکری سے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، تو اس کے استعمال صحیح استعمال کرتے ہوئے جس طرح محنت کرنی ہے ہمیں اس کو محنت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ضروریات کو پوری کرنے والا۔ دو صحابی رسول تھے، ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے۔ مہاجر کا مطلب جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اپنی مال و دولت، زمین جائیداد سب صرف دین کے لیے چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اب جو مدینہ میں پہلے سے ایمان والے موجود تھے، انہوں نے جو مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو دونوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کر دی، بھائی چارگی قائم کر دی، دونوں کو دوست بنا دیا۔ تو اس طرح دو صحابی تھے، ایک مہاجر تھے، دوسرے انصار تھے۔ دونوں نے ایک بات طے کی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن تم بیٹھو گے، ایک دن میں بیٹھوں گا، ایک دن میں بکریاں چرانے جاؤں گا، اس سے جو گزر بسر کا معاملہ ہوتا ہے وہ دونوں تقسیم کر لیں گے، دوسرے دن میں حضور کے پاس بیٹھوں گا، تم بکریاں چرانے جانا، اس طرح دونوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسائل، آیتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ طے کیا۔ تو ایک دن یہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ جیسے یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو سنائی، وہ رات میں اپنے دوست سے ملنے گئے، کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے
جس کو پڑھنے کے بعد یقیناً ہماری بے چینی دور ہو جاتی ہے، سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت انہوں نے بیان کی۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ سناؤ آخر کون سی آیت ہے جس میں ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے؟ تو وہ صحابی آیت پڑھتے ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یعنی آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو خوشی کا بھی مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اس آیت کو بیان کیا ہے، قسم کھاتے ہوئے، قسمیہ طور پہ اللہ نے اس آیت کو بیان کیا کہ تمہارا رزق آسمان میں پکا ہے، طے ہے، وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تم کو دیا ہی جائے گا۔ وہ خوش بھی ہوئے، ساتھ میں کہنے لگے کہ آخر ہم میں ایسا کون سا بد نصیب ہوگا جو اللہ کی ذات پر مکمل یقین نہیں رکھتا، جس کو یقین دلانے کے لیے اللہ نے قسم کھا کر یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت میں ہماری ان ساری جو جھمیلے دنیا کی آج ہمارے ہیں کہ یہ ملتا تو ہم بے چینی ہمارے میں نہیں رہتی، یہ ہوتا تو یہ اتنا اچھا ہوتا، یہ جو مسائل ہم نے بنائے ہیں رزق کو لے کر، معاش کو لے کر، اس کا بہترین حل اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہیں رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام محنت کرنا ضرور ہے، مگر حقیقت میں تمہاری روزی ہم دینے والے، اور تم کو روزی پہنچتی ہے، اللہ نے لکھی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہو سکتا، مگر ہم میں یقین کی کمی ہے۔ یقین جتنا اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں، برکتیں ویسی ہم محسوس کریں گے۔ اگر ہم میں یقین نہیں ہے تو یہ نعمتیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، ہماری محنت تو کرنا ہے، مگر اس محنت کو کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اب ان سارے پریشانیوں کی وجہ اللہ نے فرمایا کہ تم پریشان ہو تو تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تمہارے پریشانیاں کیا ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اگر عام انداز میں کہا جائے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ تمہاری پریشانیوں کا سبب ہے۔ تمہاری پریشانی اس سے دور نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس 10 گاڑیاں ہو، تمہاری پریشانی اس سے دور نہیں ہوتی کہ تمہاری کئی پراپرٹی ہو، کئی جائیداد ہو، تمہاری پریشانیوں کا حل اس میں نہیں ہے، یہ تو تمہاری مزید بے چینی بڑھانے والے اسباب ہیں۔ اطمینان، سکون اگر ہے تو گناہوں کو چھوڑنے میں۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ کرتے ہیں، تمہاری بے چینی کا جو سبب ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم بے چین ہو۔ اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل نیکی کس چیز کا نام ہے؟ تو دیکھیے یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ نیکی کی تعریف ہم کو اگر پوچھے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں تو اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خیر خیرات کرنا، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، مسکرا کر مسلمان سے بات کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں نیکیوں کی ہے، مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، اور فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ گناہوں کو چھوڑنا اصل نیکی ہے۔ کیوں؟ بندہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس کی گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے جو ثواب ہے وہ ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گناہوں کو چھوڑنا یہ اصل نیکی ہے، اور اس سے سب سے بڑی چیز کیا حاصل ہوتی ہے؟ سکون اور اطمینان کی لذت اور کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو پریشانی ہوتی ہے
وہ کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت سارے اس کے جوابات ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ایک جواب ایک آیت میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب تم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، گناہ سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، ایک کام کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر تم اس کے پابند ہو جاؤ گے تو گناہوں کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ وہ آیت کیا ہے؟ گویا کہ پہلے بیماریاں بیان کی، اس کا سبب بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اس کا علاج بھی بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کو جاننے والو، اللہ پر یقین رکھنے والو، تم نمازوں کی پابندی کرو، ہر طرح کی برائی سے اللہ تم کو بچائے گا۔ گناہوں سے بچنا انسان کوشش کر سکتا ہے، مگر جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو گناہوں سے بچا نہیں جا سکتا۔ مگر اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم نماز کے پابند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے بچائے گا۔ نمازوں کی پابندی جب شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ برے کاموں سے تمہارے دل میں نفرت عطا فرمائے گا، اچھے کاموں کی محبت کو تمہارے دل میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے، بہت سارے ایسے نماز پڑھنے والے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر برے کام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں بد زبانی بھی کر رہے ہیں، تو یہ نماز ان کی گناہوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے دیا کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز کو اس طرح ادا نہیں کر رہے ہیں جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ جب ہماری نماز حقیقت میں اس معیار پر پہنچے گی جس طرح اس کو ادا کرنا ہے، تبھی وہ نماز کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ امتحان دینے ایگزام ہال میں گیا، پرچہ لیا، پرچے پر اپنا نام لکھا، اپنی کلاس کا نام لکھا، صرف سوالات اتار کے 3 گھنٹے ایگزام ہال میں بیٹھ کر پیپر دے کر آیا اور کہا کہ میں نے ایگزام تو دے دیا، کیا اس کا رزلٹ کامیابی کی صورت میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جس طرح اس کو امتحان کی تیاری کرنی تھی، جس طرح جوابات دینے تھے، اس نے ویسا نہیں کیا۔ امتحان وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان تو دیا ہے مگر وہ حقیقت میں امتحان ہے ہی نہیں۔ امتحان کب ہوگا؟ جبکہ صحیح معنوں میں جس طرح اس کے جوابات دینے تھے اس طرح جوابات دیے جائیں تب وہ امتحان سمجھا جائے گا۔ ویسے ہی آج ہماری نمازوں کا معاملہ ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز کو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دن میں 5 وقت مسجد کو آ رہے ہیں، مگر نماز کو نماز کے اعتبار سے ادا نہیں کر رہے ہیں، نماز کو اس قابل نہیں بنا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جب یہ نماز ہی نہیں ہوگی تو اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوں گے؟ نماز کی برکتیں حاصل کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا تمہاری نماز تم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، مگر وہ اثردار کب ہوگی؟ جب تم حقیقت میں اس کو نماز کے لیول پر ادا کرو، نماز کے درجے پر ادا کرو۔ نماز میں آ رہے ہیں، نماز کے آداب نہیں معلوم، مسجد کے آداب نہیں معلوم، نماز میں کیا چیزیں فرض ہے نہیں معلوم، کیا چیز واجب ہے نہیں معلوم، آ رہے ہیں 5 وقت مسجد سے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی سیکھنے کی فکر ہے نہ کسی سے پوچھنے کا، سوال کرنے کا جذبہ ہے، بس مسجد کو گئے اور آ گئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی مثال جیسے میں نے دی ویسے ہی ہے کہ کوئی امتحان حال میں گیا، پیپر میں نام لکھ کر ویسے ہی دے کر آیا اور یہ کہے کہ میں نے الحمدللہ امتحان تو دیا ہے، تو کیا اس کا یہ دعویٰ کرنا صحیح ہوگا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے امتحان کے درجے والا امتحان دیا ہی نہیں۔ تو آج ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ نماز کے درجے کو پہنچ سکے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم بے حیائی اور برے کاموں کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ نماز کی باریک باریک مسائل سیکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا طریقہ ہے،
اگر ہم کو کوئی دنیا کا بڑا آدمی بلائے، ہم اس کے پاس جانے کے پہلی مرتبہ جانے کا موقع مل رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جو ہمیشہ جایا آیا کرتا ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جب جائیں گے تو کیسے ٹھہرنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کس بات سے ان کو غصہ آتا ہے، کون سی بات سے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں سیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری نماز اس قابل بھی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ ہم ویسے زبان سے کلمات ادا کر رہے ہیں، ویسے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں جس طرح پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے، وہ ہمارے کو فکر نہیں ہے۔ دنیا والا اگر کوئی بڑا آدمی بلاتا ہے تو 4 لوگوں کے پاس جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانے ہمارے آپ ساتھ چلیں تاکہ ہم کو بات کرنا نہ آئے تو ہماری اصلاح کریں۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز 5 وقت آتے ہیں، مگر نماز کو نماز بنانے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ بغیر فکر کے، بغیر کوشش کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدلنا نہیں چاہتا جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ ہمارے پاس، اگر یہ بات بری لگ رہی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، کہ مسجد کو کب آتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد، پوری طرح فارغ ہونے کے بعد، یا پھر کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا؟ اللہ کے گھر کو پکڑ لو۔ یہ اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول کرے تو بخشش ہے، نجات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مگر آ رہے ہیں تو اس کے آداب سیکھنا، نمازوں کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات سیکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نظر انداز کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کا نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں ہمارے مسائل کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان بے چینی اور دشواری، پریشانیوں سے اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک چیز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کی پابندی کرو۔ کیوں؟ نماز کی برکت یہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نماز پورے سلیقے اور آداب سے ادا کرتا ہے، پہلے نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں میں برکت عطا فرمائیں گے، ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ اس نماز کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی تبدیل ہوتی ہے، زندگی میں برکتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے کلام میں اللہ نے فرمایا ہے، ایک ایک وعدہ اللہ کا سچا ہے، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رزق کے بارے میں ہم کو اطمینان عطا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہاری نوکریاں تمہیں رزق دے رہی ہے، یہ تو ذریعہ ہے، تمہیں کرنا ہی ہے، بغیر محنت ہم تمہیں کوئی چیز دینے والے نہیں ہیں، مگر تمہارا حقیقت میں رزق وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں طے کر کے رکھا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، مگر تم کو وسیلے کے ذریعے سے دنیا میں ذریعہ اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ حقیقت میں تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، اور پھر اس کو اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان چیزوں کا اگر کوئی اہتمام کرے گا، جس طرح قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کا مطالبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا ہے، یقین جانیے ہمیں رزق بھی ملے گا، برکت والا رزق ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان کی نعمت عطا فرمائے گا، لذت عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تبھی اس کی حقیقی برکتیں ہم کو میسر آئیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے، نیکیوں سے محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے۔